ہاں جی، السلام علیکم. امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے. میری کوشش یہ ہے کہ جو بھی میں کتاب پڑھوں اس کا ریویو جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں. تو میں نے ابھی یہ کتاب ختم کی ہے جی، 10 myths about Israel بائی ایلان پاپے. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ میری کوشش یہی ہے کہ ایلان پاپے کی جو تمام کتابیں ہیں جہاں سے بھی میں حاصل کر سکوں حاصل کر کے ان کو پڑھ ماروں. تو یار یہ تو بڑی مزیدار کتاب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بڑی آسان کتاب ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ بڑی جلدی پڑھی جائے گی، یوں پڑھی جائے گی. دوسری وجہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ جو اکثر ڈیبیٹس ہوتی رہتی ہیں وہ ان لوگوں کے درمیان جو کہ پرو فلسطینی پوزیشن لیتے ہیں اور ان لوگوں کے درمیان جو کہ اینٹی فلسطینی پوزیشن یا پرو اسرائیلی پوزیشن لیتے ہیں. تو ان ڈیبیٹس میں اگر آپ نے جیتنا ہے نا، یعنی کہ فلسطینیوں کو ڈیفینڈ کرنا ہے یا پیلسٹینین پوائنٹ آف ویو کو ڈیفینڈ کرنا ہے یا زائنسٹ پوائنٹ آف ویو کو اٹیک کرنا ہے یا اس کو کرٹیسائز کرنا ہے، تو یہ کمال کتاب ہے اس مقصد کے لیے. جب آپ یہ کتاب پڑھ لیں گے تو پھر انٹرنیٹ پہ 99% لوگوں کو آپ اس موضوع پہ جو ہے نا بری طرح سے مات دے دیں گے. کیا 10 myths ہیں؟ پہلی تو myth یہ، پہلی 2 myths بڑی ریلیٹڈ ہیں آپس میں. وہ یہ ہے کہ زائنسٹ کا ایک زمانے میں سلوگن ہوتا تھا کہ وی آر اے پیپل وداؤٹ اے لینڈ گوئنگ ٹو اے لینڈ وداؤٹ اے پیپل، یعنی کہ فلسطین جو ہے وہاں کو رہتا ہی نہیں ہے. تو یہ بالکل جھوٹ ثابت ہو چکا ہے اور انفیکٹ اس کتاب کے اندر اسرائیلی سورسز کے ذریعے ہی یہ جھوٹ ثابت ہوتا ہے. پھر دوسرا یہ کہ دا جوز ور اے پیپل وداؤٹ اے لینڈ، یہ بھی بالکل غلط ایک نقطہ نظر ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جوز جو یورپ کے اندر رہتے تھے وہ یورپین لوگ تھے. اور یہ بھی آپ کو دلچسپ بتاؤں کہ جوش ہونا جو ہے نا وہ کوئی ڈی این اے والا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک مذہب ہے. کوئی بھی بندہ اس مذہب کو اڈاپٹ کر سکتا ہے. جس طرح امریکہ کے اندر کوئی بندہ رہ رہا ہے تو وہ مسلمان بن سکتا ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ پاکستانی ہے، وہ یہاں سرزمین پر جمع پلا ہے وغیرہ، یا اس کے اینسسٹرز یہاں پہ رہتے تھے. تو اسی طرح دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سارے جو یورپین جوز جو کہ فلسطین وغیرہ کے اندر آئے، یہ ان لوگوں کے ڈسینڈنٹس نہیں ہیں جو 2000 سال پہلے وہاں پہ رہتے تھے. وہاں پہ بہت سارے ٹاٹرز وغیرہ ٹرائبس تھیں جنہوں نے کنورٹ کیا ٹو جوڈیزم، تو وہ تو ظاہری بات ہے اینسسٹرز نہیں ہیں. اور ویسے بھی آبویسلی جوز جو ہیں وہ ان مختلف اور علاقوں کے اندر ہزاروں سالوں سے رہ رہے تھے. تو بہرحال ایلان پاپے اس بات ثابت کرتا ہے. تیسری بات جو ہے نا وہ تو ہمارے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ زائنزم از جوڈیزم. یہ زائنسٹ نے مت پیدا کی ہوئی ہے کہ زائنزم از جوڈیزم. ہم بالکل صحیح جوڈیزم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور یہ مت جو ہے ہمارے مولویز بھی اس کو اسی طرح دیکھتے ہیں کہ جی یہ اس لیے ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں کیونکہ یہ یہودی ہیں. ایلان پاپے اس پوری چیز کو بالکل جو ہے نا توڑ پھوڑ کے تباہ و برباد کر دیتا ہے. وہ یہ سمجھاتا ہے پہلی بات تو یہ کہ جو ٹریڈیشنل جوئش لوگ تھے، جو جوئش ریلیجن ہے، وہ تو یہ مانتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے زائون واپس جانا ہے، پرومس لینڈ واپس جانا ہے، ہم نے وہاں جا کے ریاست بنانی ہے. ان کا تو یہ کہنا تھا کہ روز آخرت میں خدا تعالیٰ امام مہدی کو بھیجیں گے، پھر پرومس لینڈ خدا تعالیٰ جو ہے وہاں پہ سب سے حساب و کتاب لیں گے اور سب حساب کتاب برابر ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو اینڈ آف دا ورلڈ کی ایک بات کی جا رہی ہے. تو جو ان کا بائبل ہے جو اس میں یہ نقطہ نظر کہیں پہ بھی نہیں پایا جاتا. جو ٹریڈیشنل جوز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے وہاں جا کے کوئی ریاست وغیرہ قائم کرنی ہے. اور دوسری بات یہ کہ زائنزم تو 19 سینچری کی موومنٹ ہے. 2000 سال بیچ میں گزر گئے، کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی. 19 سینچری کی موومنٹ ہے. اور بیسکلی جو 19 سینچری کے اندر جب لبرل ریفارمز وغیرہ ہوئے اور جس کے نتیجے میں جوز کو پہلی دفعہ اپرچونٹی ملی کہ وہ گیٹو سے نکل کر اپنی زندگی بنا سکتے ہیں، تو جب وہ گیٹو سے نکل کر انہوں نے اپنی زندگی بنائی تو اس کے حوالے سے جو پبلک تھی اس کے اندر ریزنٹمنٹ پیدا ہوئی کہ یہ کیوں اتنی ترقی کر رہے ہیں، ہم ترقی کیوں نہیں کر رہے ہیں. اس ریزنٹمنٹ کو کیپچر کیا کچھ تنظیموں نے. اور یہ ماڈرن اینٹی سیمیٹزم کی وجوہات ہیں. یعنی ماڈرن اینٹی سیمیٹزم کلاسیکل اینٹی سیمیٹزم سے فرق ہے. کلاسیکل اینٹی سیمیٹزم یہ تھا کہ یہودیوں نے جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کروایا، ٹھیک ہے نا، نعوذ باللہ. ایکچولی یہ بھی فیکٹ نہیں ہے نا، یہ بھی ایک ٹوٹل ڈسٹورشن ہے ہسٹری کی. اس کی وجہ اوبیسلی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود جوئش ریلیجن میں پیدا ہوئے اور جن لوگوں کو وہ لیڈ کر رہے تھے وہ خود جوز تھے. اور جوز کے 4 مختلف حصے تھے جس میں سے ایک حصہ جو تھا وہ پرو رومن ایمپائر تھا. اور جس حصے کو جیسس کرائسٹ سپورٹ کر رہے تھے وہ تو اینٹی رومن تھا نا، کیونکہ وہ رومنز کے خلاف ہی تو بغاوت تھی ساری. تو بہرحال خیر یہ ایک ساری ہسٹری بالکل ڈسٹورٹ کی گئی ہے اور اس میں ایک علیحدہ ڈیفینیٹلی ولاگ وغیرہ بناؤں گا. تو خیر یہ بالکل ایلان پاپے نے جو ہے نا تباہ و برباد کر دی مت. چوتھی مت یہ زائنزم از ناٹ کلونیلزم. وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ کلونیل ایک سیٹلر کلونیلزم کی تحریک ہے جس نے ایک اپارتھائڈ اسٹیٹ بنایا ہوا ہے. اور اپارتھائڈ اسٹیٹ بنانے کی بنیادی وجہ یہ ہے
کہ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہاں سے فلسطینیوں کو بھگایا نہ جائے. پھر 5 میں یہ دا پیلسٹینینز والنٹیرلی لیفٹ دیئر ہوم لینڈ ان 1948, جو نقبہ دا کیٹاسٹرفی جس کو کہتے ہیں. تو آئی ڈی ایف نے اپنے ڈاکیومنٹس کو ہر 30 سال کے بعد ڈی کلاسیفائی کرتا ہے. اب 1948 کے ڈاکیومنٹس ڈی کلاسیفائی ہو چکے ہیں اور 1990s میں ڈی کلاسیفائی ہو گئے تھے, اور ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد ان ڈاکیومنٹ سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے وہاں سے فلسطینیوں کو بھگایا تاکہ وہ زمینیں جو ہیں وہاں پہ اپنے کبوٹس وغیرہ بنا سکیں. دا جون 1967 وار واز اے وار آف نو چوائس, یعنی کہ اسرائیلی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو لڑنا پڑا 67 میں گمال عبد الناصر کے خلاف, کیونکہ اس نے اسٹیٹس آف ٹیران کو بند کر دیا, ہمیں اٹیک کرنا پڑا, یہ ہے وہ میں کھا جاتا, یہ کر دیتا وہ کر دیتا. اس کی بھی دھجیاں اڑا دیں. پہلی بات تو انہوں نے اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ دیکھیں جو اگریسو منوورز اسرائیل کر رہا تھا سیریا میں گولان ہائٹس کے اندر اور جارڈن ریور کو ریڈائریکٹ کرنے کے لیے, اس کی وجہ سے گمال ناصر نے اسٹیٹس آف ٹیران کو بند کیا تھا, کیونکہ سیریا اور ایجپٹ اس وقت یونائٹڈ عرب ریپبلک میں ایک ملک بنے ہوئے تھے, تو ان کے لیے تو ایسے ہی تھا جیسے ہمارے ملک پہ اٹیک کیا جا رہا ہے. اور وہ اس میں ڈاگ فائٹس وغیرہ ہو رہی تھیں, اس میں باقاعدہ اسرائیلی ایئر فورس وغیرہ جو ہے سیرین ایئر فورس کے خلاف لڑ رہی تھی وغیرہ. تو یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں آپ کہ بھئی آپ کے پاس چوائس نہیں تھی. اور یہ دوسرا یہ ثابت کرتا ہے کہ ناصر انفیکٹ اسرائیل کے ساتھ امن و امان سے رہنے کے لیے تیار تھا اگر آپ سوئز کنال کے اندر اور اس ایجپٹ کے جو مفادات ہیں اس کے اندر مداخلت نہ کرتے تو. 7 اسرائیل از دی اونلی ڈیموکریسی ان دا مڈل ایسٹ. اوئے ہوئے اس کو تو بڑا کمال اٹیک کیا اعلان پاپے نے. کہتا ہے یار یہ کیسی جمہوریت ہے جو صرف یہودیوں کے لیے بنائی گئی ہے, وہاں پہ عربز جو رہتے ہیں وہ سیکنڈ کلاس سٹیزنز ہیں. کہتا کوئی بھی ریاست اگر صرف کرسچنس کے لیے بنائی ہو, وہاں مسلمان رہتے ہو مگر وہ ریاست صرف کرسچنس کے لیے بنائی جائے, یا کوئی ریاست جہاں پہ مسلم کرسچنز رہتے ہیں مگر آپ ریاست صرف یہودیوں کے لیے بنا دیتے ہیں, تو وہ جمہوری تو نہیں تصور کی جا سکتی, کیونکہ وہ تو ایک مخصوص مذہبی ایک مذاہب کے لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے, نہ کہ تمام لوگوں کے لیے. جمہوری ریاست تو وہ ہوتی ہے جس میں تمام سٹیزنز برابر کے ان کے پاس برابر کے حقوق ہوتے ہیں نا. وہ ریاست کسی ایک مذہب کو دوسرے مذہب پر ترجیح نہیں دیتی, اس لیے اسرائیل کو ایک جمہوری ریاست نہیں سمجھا جا سکتا. اس میں ویسے بڑے اسباق ہیں پاکستان کے لیے, مگر میرے ہونٹ سلے میں میں کوئی بات نہیں کرتا. آگے اعلان پاپے ایڈریس کرتا ہے دی اوسلو میتھولوجیز. اس میں یہ ہے کہ اسرائیل یہ آرگیومنٹ پیش کرتا ہے کہ جی اوسلو جو ہے عرفات کی وجہ سے فیل ہوا. عرفات جو ہے وہ نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. ان کا بڑا فیمس فقرہ ہے دا پیلسٹینینز نیور مس این اپرچونٹی ٹو مس این اپرچونٹی. فقرہ تو بڑا مزیدار قسم کا ہے مگر اٹس ناٹ ٹرو. اور بات یہی ہے کہ یtzhak rabin کی 1995 کے قتل کے بعد اسرائیلی پالیٹکس پر لیکوڈ کی جو ڈومیننس قائم ہوئی, اس کے جو کہ ایک ایسی پارٹی ہے جو کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کو قبول ہی نہیں کرتی, نظریاتی طور پہ قبول ہی نہیں کرتی, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جوڈیا اور سماریا جو ہے وہ ہسٹوریکل اسرائیل کا حصہ ہیں, یعنی کہ ویسٹ بینک ہسٹوریکل اسرائیل کا حصہ ہے, تو اس پہ اسرائیل کی اسٹیٹ ہی قائم ہونی چاہیے. یہ ایکچوئل وجہ ہے کہ اوسلو کیوں نہیں کام کیا. اور دوسری بات وہ یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ بھئی سو کالڈ ریاست جو آپ نے بنائی پیلسٹینین نیشنل اتھارٹی, نہ بجلی نہ پانی نہ گیس, ان چیزوں پہ تو اسرائیل کا کنٹرول تھا, PNA کا تو کنٹرول ہی نہیں تھا. تو کیسی عجیب و غریب ریاست ہے جو بجلی پانی گیس پر جو ہے وہ اپنا اختیار نہیں قائم کر سکتی. آخر میں دا غازہ میتھولوجیز دا 2 اسٹیٹ سولوشن از دی اونلی وے فارورڈ کو ایڈریس کرتا ہے, اور اس میں وہ حماس اور فرسٹ اور سیکنڈ انتفاضہ ان سب چیزوں کو جو ہے ان پر بات کرتا ہے. غازہ کو تو وہ یہ کہتا ہے کہ اٹس ون بگ اوپن پرزن, اور اس میں مسئلہ یہ ہے ویسٹ بینک میں تو یہ ہے نا کہ جب وہ لوگوں کی زندگی عذاب بناتے ہیں تو ویسٹ بینک سے لوگ چھوڑ کے جارڈن چلے جاتے ہیں, مگر غازہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کو کرائم کیا ہوا ہے ایک چھوٹے سے ایریا کے اندر. ایک طرف سمندر ہے, 3 طرف جو ہے وہ اسرائیل ہے, ایک طرف ایجپٹ ہے, مگر ایجپٹ نے بھی اپنا بارڈر وغیرہ بند کیا ہوا ہے, اور تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا پرزن بن چکا ہے. اور جتنا وہ ان کو کرائم کرتے ہیں اس کے اندر ان کی زندگیوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں, وہ جا بھی نہیں کہیں سکتے, بھاگ بھی کہیں نہیں سکتے. تو یہ وجہ ہے کہ وہاں پہ حماس پیدا ہوا. پھر دوسری بات یہ وہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے اسرائیل نے سسٹمیٹکلی جو سیکولر اپوزیشن تھی جو 1950s 60s 70s 80s وغیرہ میں لڑ رہی تھی PLO میں, ان کو تو انہوں نے نیست و نابود کر دیا, مارا, قتل کیا, اسیسینیٹ کیا, جو معاہدے کیے وہ توڑ دیے. اور دوسری طرف انہوں نے شیخ یاسین کی جو چیریٹی وغیرہ تھی اس کو جان بوجھ کے کھڑا کیا, یعنی اسلامک فنڈامنٹلزم کو سپورٹ کیا اسرائیل نے. کیوں؟ کیونکہ شیخ یاسین اس پیریڈ میں کہتے تھے کہ میں تو PLO کے خلاف ہوں, وہ سیکولر تنظیم ہے, ہم PLO وغیرہ کی جنگ کے خلاف ہیں, ہم تو امن و امان سے رہنا چاہتے ہیں. تو اسرائیل نے ان کو سپورٹ کیا غازہ کے اندر کہ اس کے نتیجے میں جو جنگ ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی, یعنی کہ PLO کا سپورٹ ختم ہو جائے گا. یہ تو چپ کر کے بس نمازیں پڑھنے والے لوگ ہیں, وہ تو ہتھیار پکڑ کے ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں.
تو اس وجہ سے ان کو سپورٹ کیا. جب انتفاضہ وغیرہ ہوئی 1987 کے اندر فرسٹ انتفاضہ, اس کے بعد حماس بنی اور کچھ حالات ہی اس قسم کے وہاں بن گئے غزہ کے اندر کہ اس کے حماس نے بھی پھر لڑائی شروع کی. مگر پھر وہ یہ بھی شو کرتا ہے کہ کس طرح سے حماس اور پی ایل او کی, حماس اور فتح کی لڑائی آپس میں ہوئی, جس کو وہ سمجھتا ہے کہ بہت غلط تھا یہ عمل, اور اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کا بھی کردار تھا, حماس کا اپنا کردار تھا, پی اے کا کردار تھا, فتح وغیرہ کا. بہرحال یہ کمپلیکس قسم کا معاملہ ہے, اس کے لیے ایک علیحدہ کتاب چاہیے. آخر میں وہ یہ کہتا ہے کہ ٹو اسٹیٹ سلوشن اس لیے نہیں کام کیا اور آئندہ بھی نہیں کرے گا کیونکہ اسرائیل قبول ہی نہیں کرتا اصل میں ٹو اسٹیٹ سلوشن. اسرائیل جو ہے وہ ریئلسٹک اتھارٹی نہیں دینا چاہتا پیلسٹینینز کو. اور سب سے اہم بات یہ کہ جب سے اوسلو پروسیس شروع ہوا ہے تو بجائے اس کے کہ عام فلسطینی کی زندگی پہلے سے بہتر ہوئی, اس کی انکم, آمدنی بہتر, ایجوکیشن, ہیلتھ کیئر, وہ کہتا ہے ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ڈکلائن کر رہا ہے. اور کیونکہ ان کا اسٹینڈرڈ, اور جان بوجھ کے یہ پروسیس کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ اگر ڈکلائن کرے گا تو وہاں سے بھاگیں گے. تو کیونکہ وہ ڈکلائن کر رہا ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ, یہی بیسک وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نہ صرف انہوں نے پہلا انتفاضہ کیا, وہ اس کے بعد سیکنڈ انتفاضہ بھی ہوا, اور وہ بار بار جو لڑائی نظر آ رہی ہے اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ یہ جو سو کالڈ ٹو اسٹیٹ سلوشن ہے, اٹ ڈز ناٹ گیو پیلسٹینینز اے وائبل لائف, اے وائبل اسٹیٹ, یا ایسی زندگی ان کو فراہم نہیں کرتا جس کے اندر وہ یہ دیکھ سکیں کہ ہمارے بچوں کے لیے آئندہ زندگی بہتر ہوگی. تو بہرحال جی بڑی زبردست کتاب ہے, آپ بھی ضرور پڑھیے گا اور انجوائے کیجیے گا. اگلی کتاب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. تھینک یو سو مچ.